میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی خاص تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے پردہ رو ہوئے تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سامعین اکرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ موت یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ جو بھی نفس اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت یہ ایک ایسا جام ہے کہ ہر نفس نے اس جام سے پانی پینا ہے، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر نفس نے اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ موت یہ ایک ایسا یقینی امر ہے کہ اس کا نام ہی خود رب کائنات نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن کے اندر یقین رکھ دیا ہے، یعنی یقینی امر ہے، اس کا نام ہی اللہ نے یقین رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر 14واں سپارہ سورہ حجر آیت نمبر 99 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ موت یہ اللہ کا ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس سے اس کی ذات کی سوا اور کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو بھی نفس اس دنیا کے اندر آیا ہے لازماً اس نے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو بزرگی اور عظمت والی ذات ہے۔ اللہ کا یہ ایک ایسا عدل فیصلہ ہے کہ یہ اس کے مقرب ترین بندوں انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی لاگو ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے تمام تر فرشتوں کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے۔ سید الملائکہ جبریل امین، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حتیٰ کہ خود موت نے بھی موت سے ہمکنار ہو جانا ہے۔ موت اس سے اگر کوئی ذات مستثنا ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کوئی نہیں۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ تھی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 57 کے اندر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، اس رب کے اوپر بھروسہ رکھو جو زندہ رہنے والا ہے، الذی، وہ زندہ رہنے والا، لا یموت، کہ جس کے اوپر موت نے کبھی نہیں آنا۔ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ موت، یہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آ جانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے اور آپ کے دشمنوں نے بھی موت سے مل جانا ہے۔ جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قرائن سے اندازہ ہو گیا کہ اب میرے کوچ کر جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری شروع فرما دی۔ اشارے کنائے سے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ فتح مکہ 9 ہجری اور 10 ہجری کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، اعمال اور احوال و ظروف سے الوداع علامات کا ظہور شروع ہو چکا تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ چکے تھے کہ اب میرے کام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح، سورہ نصر کے نزول سے اس بات کا اندازہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ کفر کے مقابلے میں فتح مبین کا حاصل ہو جانا اور لوگوں کا گروہ در گروہ، فوج در فوج دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا اور اللہ رب العزت کا مجھے تسبیح کرنے کا حکم دینا، مجھے استغفار کرنے کا حکم دینا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد اب پورا ہو چکا ہے۔ کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کر، واستغفر، اپنے رب سے استغفار کرتے رہے، انہ کان توابا، کہ بے شک آپ کا رب بڑا ہی مہربان، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان آیات سے اس بات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سورت کے نزول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، اس سورت سے مجھے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دنیا کی نسبت آخرت کی زندگی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کے مطابق کثرت سے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے، ہر وقت یہی ذکر آپ کی زبان سے جاری تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تلاوت قرآن کو اور تذکیر بالقرآن کو حفظ جان بنا رکھا تھا، مگر زندگی کے آخری رمضان میں تلاوت قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اضافہ کر دیا۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کو تکمیل کیا کرتے تھے، مکمل پڑھا کرتے تھے، مگر آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جبریل امین کے اس 2 مرتبہ دور کرنے سے میں خیال کرتا ہوں کہ میری روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آخری رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو مشایعت فرماتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ کے بہت دور تک چلے گئے. حالت یہ بھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کی لگام کو پکڑے پیدل آگے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ عسیٰ ان تلقانی بعد عامی ھذا، کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، ہو سکتا ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ واپس تشریف لے کر آئیں تو آپ کو فقط میری مسجد نبوی نظر آئے، میں نظر نہ ہو، یا میری قبر نظر آئے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا فبقى معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، زار و قدار رونے لگے جدائی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جدائی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ ان اول الناس لی المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ تمام لوگوں میں سے زیادہ نزدیک میرے وہ بندہ ہوگا جو متقی ہوگا. اور یہ بات یاد رکھنا، وہ اسی مدینہ میں نہیں، من کانوا حیث کانوا، وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس قدر اس کے اندر تقویٰ کی دولت موجود ہوگی وہ اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جائے گا. 9 ہجری اور 10 ہجری، 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں بروز جمعہ المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی جملے ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اگر تم نے ان کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی، اب اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. مزید فرمایا استودع اللہ دینکم، کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے کرتا ہوں. اسی دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تکمیل نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج آپ کے دین کو آپ کے اوپر بالکل مکمل فرما دیا ہے اور دین اسلام کو بطور دین آپ کے لیے پسند فرما لیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو رونے لگے، کیونکہ وہ اس آیت کے نزول کے مقصد کو سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جدا ہونے والے. اس آیت سے ان کی فراق کی خوشبو آ رہی ہے. حجۃ الوداع سے واپسی پر کچھ روز بعد آپ کی خدمت میں سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک غیر معروف شکل میں تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے، 2 زانو بیٹھ کے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مت الساعہ، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالوں کے جامع اور معنی جوابات دیے، تفصیل سے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. آپ کی زندگی کے آخری ایام کے اندر گویا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے صحابہ کرام کے سامنے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا، کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح احسان کرنا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو تم اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرو کہ اس سے بڑھ کر اس کے احسان کا بدلہ ادا کرو. اور قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال نہ کرنا، بلکہ قیامت کے وقوع کے بارے میں سوال کو چھوڑ کر یہ سوال کرو کہ میں قیامت کے لیے تیار کیا کروں.
کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا کیا جوابات دوں۔ باہر سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں رومیوں کے مقابلے میں ایک لشکر روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سریہ تھا۔ اس میں جلیل القدر مہاجرین اور انصار شامل تھے۔ اس فوج نے مدینہ منورہ سے نکل کر تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی وجہ سے یہ لشکر اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہو سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے حکم نبوی کے مطابق اس لشکر کو رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ ماہ سفر 28 تاریخ اور بدھ کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل بقیع اور شہدائے احد کے لیے رقت آمیز دعا فرماتے ہیں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا، شدید سر درد، بخار کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان برابری کرتے ہوئے دین کو ان کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے کہ یہ دن ان کے پاس، یہ دن ان کے پاس، یہ دن ان کے پاس، باری باری ان کی مقرر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں حجرہ عائشہ میں تشریف لے جاؤں اور عائشہ کے ہاں قیام پذیر ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس خواہش کا ازواج مطہرات میں خیال کرتے ہوئے اپنی تمام تر باریاں ختم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری تندہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارا اساہو، اے میرے سر میں شدید سر درد ہے، مجھے شدید بخار ہے۔ اللہ کی کرنا ایسا تھا کہ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ سر درد کی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھی فرمایا تھا وارا اساہو، گویا کہ دونوں ہی سر درد کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زہر کا اثر ہے کہ جو مجھے 7 ہجری غزوہ خیبر کے موقع پر پلایا گیا تھا۔ وَهَذَا وَإِن وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَظْهَرِي مِنْ ذَلِكَ سَمِّي، کہ اس وقت تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ جان کٹ رہی ہے، اس زہر کا اثر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب بھی بیمار ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دستے مبارک کے اوپر گھوم مار کر اپنے وجود اقدس کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔ اس بیماری کے اندر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتی تھی، مگر اپنے آپ کے بدن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اوپر پھونک مارتی اور ان کے دستے مبارک کو ان کے وجود اقدس کے اوپر پھیرا کرتی برکت کے لیے۔ یہ معوذات جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کو انسان سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ معوذات یہ آسمان اور زمین ان دونوں کی جتنی بھی تکالیف ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ معوذات کا معنی ہی ہے پناہ مانگنا، کہ ان کے ذریعے اللہ سے انسان پناہ مانگتا ہے، اللہ اس بیماری کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن حاضرین مجلس نے اسے فرمایا اعطونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی، کہ اے لوگوں میرے پاس کاغذ اور قلم اور دوات لے آؤ، میں تمہیں ایک وصیت لکھ کر دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ سن کر اہل مجلس کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ قلم اور دوات لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ہمیں قلم اور دوات نہیں لانی چاہیے کیونکہ آج شدید بیمار ہے، تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نئی بات نہیں بتانی بلکہ زیادہ سے زیادہ کسی حکم کا تاکیدی حکم دیں گے۔ تو آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ و سنت نبیہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہی کافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی یہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی موافقت فرمائی اور اہل مجلس کو فرمایا کہ شور و غل نہ کرو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس کے باوجود بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات، مشرکین عرب کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ دوسری بات، وفود کو ہدیہ دے کر رخصت کیا کرو، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ہدیہ دے کر، تحفے دے کر خوشی کے ساتھ رخصت کیا کرو، ناراضگی کے ساتھ رخصت نہ کیا کرو۔ اور تیسری بات، قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ اس کو قائم رکھنا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے دامے رکھنا ہے۔ اور اس کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قلم اور دوات نہیں منگوائی اور نہ ہی از خود حاضرین نے قلم اور دوات پیش کی۔ اسی دن ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر کچھ افاقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود اقدس کے اوپر پانی کی 7 مشکیزیں ڈالتے ہیں۔ اس طرح غسل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں اور حاضرین مجلس سے خطاب فرماتے ہیں۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده، کہ ایک بندہ اس دنیا کے اندر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی زندگی اور اس کی لذات کو قبول کر لے اور چاہے تو آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتوں کو قبول کر لے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عنده، کہ اس بندے نے اللہ کے ہاں اور اس کی نعمتوں کو قبول کر لیا ہے۔ فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو قبول کر لیا ہے۔ ان دنیا کی لذات کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے آخرت کی نعمتوں کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ حاضرین مجلس میں سے کوئی بھی یہ لطیف اشارہ سمجھ نہ سکا، لیکن رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت کی وجہ سے سمجھ گئے کہ یہ اس بندے سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رونے لگے، ارشاد فرمایا بل نفدیک بآبائنا وامہاتنا وانفسنا واموالنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہمارے ماں باپ، ہمارا سب مال و متاع، ہماری اپنی جانیں، ہمارا سارا مال و متاع قربان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، صبر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابا بکر، کہ مسجد نبی کے اندر کھلنے والے تمام دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا جائے، اس کو کوئی بند نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا، اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ حکم نبی کی تعمیل میں اب تک 1400 سال گزر چکے ہیں، اور باوجود بارہا مسجد نبی کی تعمیر اور تجدید کے باوجود آج بھی باب ابو بکر دروازہ ابھی بھی موجود ہے، باب ابی بکر ابھی بھی موجود ہے، باقی تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھلا گیا۔
اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان من امن الناس علی بمالہ فی مالہ وصحبتہ ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلی، کہ سب لوگوں سے زیادہ احسان سنت اور مال کے اعتبار سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات میرے اوپر اس قدر زیادہ ہیں کہ میں اس دنیا میں نہیں اتار سکتا، بلکہ آخرت کے اندر خود رب کائنات ان کے احسانات کا بدلہ اتارے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر مجھے 2 خلیل بنانے کی اجازت ہوتی نا تو میں دوسرا خلیل اپنا سیدنا صدیق اکبر کو بناتا، کیونکہ میرا ایک خلیل تو رب کائنات ہے۔ اگر دوسرے خلیل کی اجازت ہوتی، دل کے اندر دوسری کی جگہ ہو جاتی تو میں سیدنا صدیق اکبر کو بنا لیتا، لیکن دل کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے خلیل، اور وہ میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرتے ہوئے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ رب العزت کی ابدی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مزار بنا لیا ہے، وہاں پر جا کر سجدے کیا کرتے ہیں۔ اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، آج میری پیٹھ حاضر ہے، آج وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے رسوا نہ کرنا، جس نے جو بدلہ لینا ہے مجھ سے آج لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس طرح اللہ رب العزت نے حوض کوثر کو مسجد نبوی کے اندر ظاہر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِن مَّقَامِ هَذَا، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں یہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مزید فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہے۔ یہ کنایا ہے فتوحات اسلامیہ کی طرف کہ میرے بعد فتوحات اسلامیہ بڑھ جائیں گی، روئے زمین کے تمام در خزانے مسلمانوں کے قدموں تلے ہوں گے، مسلمانوں ایک بہت بڑی زمین کے اوپر قبضہ ہوگا، ان کی طاقت ہوگی، ان کا اختیار ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، کہ مجھے اب تمہارے بارے میں شرک کا یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم اب شرک کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے، لیکن یہ خطرہ ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ یعنی مجھے اب تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، میں نے تمہارے اندر ایمان کو اس قدر راسخ کر دیا ہے کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کے اندر واپس لوٹ کر جاؤ گے، لیکن ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے، کیونکہ جب تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بھی تم خود بخود دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور آج یہی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری سے ہٹ چکے ہیں، دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس دنیا کے مال و دولت کو اپنے اندر بڑھا سکیں، اپنا بیلنس بڑھا سکے، اپنے کاروبار بڑھا سکے، اپنے گھر بڑھا سکے، اپنی کوٹھیاں بڑھا سکے۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت غالب ہو چکی ہے، آخرت کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں خوف تھا کہ مجھے اب تمہارے بارے میں شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت کے اندر تمہارے دل کے اندر راسخ ہو جائے۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور مغرب کی نماز خود پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے، لیکن غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، پوچھا نماز ادا ہو گئی؟ صحابہ کرام نے فرمایا لا وہم ينتظرونک، اے اللہ کے رسول نہیں، صحابہ کرام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے غسل فرمایا، اپنے اوپر پانی کے کچھ ڈول گروائے، پھر سے جانے لگے، لیکن پھر سے غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیدار ہوئے پھر فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا لا یا رسول اللہ وہم ينتظرونک، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب بار بار یہ کیفیت پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی امامت کروائیں مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر جو ہے نا وہ بڑے نرم دل کے مالک ہیں، ان کا دل بڑا ہی نرم ہے، رقیق القلب ہے۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ آپ کی جگہ امامت کروائیں، کیونکہ ان کا دل بڑا ہی طاقتور ہے، وہ بڑے تگڑے دل کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو سختی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر بدستور آپ کی وفات تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کا ایسا کرنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک نماز کے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ امامت کروا دیجیے ہماری۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کروانا شروع کی۔ جب تلاوت شروع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا کر ارشاد فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیصلی بہم ابن ابی قحافہ، وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا اور کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے صفیں توڑ دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مصلی نبی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ فانتقض الصفوف وانصرف عمر، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو۔ ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلی تو ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امامت کروا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے مصلی نبی کو چھوڑ کر پیچھے آنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز کرواتے رہو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کروائی، نماز مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا مالک یا ابا بکر اذا اماتک ان تقوم مقامک، اے ابو بکر آپ کو کیا ہو گیا ہے جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ مصلی نبی کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کرواتے رہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے مصلی نبی کو کیوں چھوڑ دیا ہے، پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ينبغي لابن ابی قحافہ ان يقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ مصلی نبی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ میرے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ حاضرین مجلس نے آپ کی بیماری کو ذرا بہتر سمجھا تو انہوں نے دوائی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران علالت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوائی کی دائیں ہاتھ کے بارے میں بٹھایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی۔
سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدت غم سے رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوسرے کام میں پھر سے سرگوشی فرمائی تو وہ مسکرانے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال فرمایا کہ آپ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہا تھا کہ جب پہلی بات انہوں نے بات کہی تو آپ رونے لگے, دوسری بار بات کہی تو آپ مسکرانے لگی, ایسی کیا بات تھی؟ تو سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ بات بتانے والی ہوتی تو آپ میرے کان میں ہی کیوں کہتے, آپ تو ویسے ہی کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ایک موقع پر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اولاً آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی, چنانچہ جدائی اور فراق کے صدمے سے مجھے ہونا آ گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ میرے کان میں فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اہل خانہ میں سے میری وفات کے بعد آپ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی, میری ملاقات آپ سے سب سے پہلے ہوگی, یعنی میرے خاندان میں میرے بعد آپ کی وفات ہوگی. فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي فَضَحِكَ, تو میں ہنسنے لگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا پانی سے پردہ روح ہو جاتی ہے. اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر غلاموں کو آزاد کر دیا اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر. گھر میں تاہی کیا, صرف اور صرف 7 دینار موجود تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک سے بگڑ جاتی ہے, غشی کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھر سے آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں, ہوش میں آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سوال فرمایا, اے عائشہ کیا آپ نے وہ دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے ہیں؟ صدیقہ کائنات نے فرمایا نہیں, ابھی میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں, جب آپ کی طبیعت تھوڑا بہتر ہوتی ہے پھر انہیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظن محمد بربہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عنہ, کہ اگر یہ دولت میرے گھر میں موجود ہو اور میری وفات ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. تو حضرت صدیقہ کائنات نے وہ دینار اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دی. 12 ربیع الاول سوار کے دن صبح کی نماز کے دوران پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ اکرام مقتدی بنے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میں نے 23 سال تک جس کھیتی کے اوپر محنت کی ہے آج میری وہ کھیتی اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع, کہ اس کھیتی نے پہلے زمین سے ایک سوئی نکالتی ہے, پھر وہی سوئی مضبوط ہوتی ہے, پھر وہ مزید موٹی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے, اور جو کاشتکار ہوتا ہے اسے وہ اپنی کھیتی بڑی ہی اچھی لگتی ہے, بڑی پسند آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی 23 سال کی محنت کو دیکھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں, صحابہ کرام مقتدی بنے ہیں, اپنے 23 سال کی محنت کو انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر کھڑے دیکھتے رہے, کافی دیر تک دیکھتے رہے. ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا, اور مسکراتے رہے. صحابہ اکرام نے جب اپنی کنکھیوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کأنک وجہہ ورقۃ مصحف, کہ ہم اپنی کنکھیوں سے یوں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ہمیں قرآن کے اوراق کی طرح لگ رہا تھا, اتنا حسین اتنا جمیل ہمیں لگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے تو فرت مسرت کی وجہ سے یوں قریب تھا کہ صحابہ اکرام صفے توڑ دیتے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مصلی نبی کو چھوڑ دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کو پورا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو نیچے کر دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ سب صحابہ اکرام کو یقین ہو گیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر سکون ہے، بہتر ہو چکی ہے۔ سیدنا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ سہارا دے رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے ہاتھ میں مسواک لیے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی طلب ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا، جی ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا کیوں میں مسواک کو آپ کے لیے نرم نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا، جی ہاں اپنے منہ میں چبا کر مسواک کو نرم کر دے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی لیے تحدیث کی نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کرتی تھی، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی ونوبتی وبین سحری ونحری وجمع اللہ بین ریقی وریقہ، کہ آپ کی وفات میرے حجرے میں میری باری کے دن میں ہوئی۔ درحال کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے مبارک کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے آخری وقت کے اندر میرے لعاب کو آپ کے لعاب دہن کے ساتھ ملا دیا تھا۔ میں نے خود اپنے لعاب سے ان کو مسواک چبا کر دیا۔ پانی کا ایک لگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، بار بار اس کے اندر اپنا دستے مبارک ڈال دے اور اپنے چہرہ انور کے اوپر پھیرا کرتے، کپڑے کو گیلا کر کے اپنے اوپر پھیرا کرتے، اور بار بار یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، موت کی بہت بڑی بڑی تلخیاں ہیں، موت کی بہت سخت تلخیاں ہیں۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی ان سختیوں کے اندر میری مدد فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے ہیں، آخری وقت بار بار لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات کا اعلان فرمایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باوجود ہے کہ میں ساری کائنات کا سردار ہوں، باوجود ہے کہ رب کائنات نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، باوجود ہے کہ میں لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اوپر قرآن کا نزول فرمایا ہے، بعد از خدا علو مرتبت اور رفعت شان میں میرا کوئی مماثل نہیں ہے، لیکن میرے اوپر موت کی کیفیات کا وارد ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حی القیوم ہے۔ باوجود کہ رحمت للعالمین کے میرے اوپر موت کی کیفیات وارد ہو رہی ہے، تو اے لوگوں تمہارے اوپر بھی موت نے آنا ہے۔ تو اس موت سے اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے رکھنا۔ بار بار لسان مقدس سے یہ الفاظ جاری تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ میں رفیق اعلی میں جانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں منعم علیہ لوگوں میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت چاہتا ہوں۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے لسان مقدس سے یہ الفاظ سن کر مجھے سمجھ میں آ گئی اذن لا یختارنا، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہنا پسند نہیں فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملء اعلیٰ کے اندر قرب خداوندی کو اب چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی یہ کیفیات دے کر صدیقہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ مبارک ہو گئی اور عرض کرنے لگی واہ کربا اباہو، ہائے آج میرے ابا حضور کتنی تکلیف کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، کہ اے فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے ابا حضور کے اوپر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العزت نے
ابدی لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لی ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے، وہاں پر جا کر سجدہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس آخری وقت میں یہود و نصارہ پر لعنت کرنے کی کیا وجہ تھی۔ پھر تھوڑے سے غور و فکر کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی، یحذر امتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا جو باقی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، کہ اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اللہم لا تجعل وثنی یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ آ کر میرے سامنے سجدہ کرے۔ اے اللہ جس طرح ساری زندگی میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، میں اپنی امت کو بھی یہی حکم دیتا ہوں کہ اکیلے تیرے سامنے ہی سجدہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس وقت آپ کی پشت میرے پیچھے تھی، میرے سینے کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، ثم نصب یدہ الیمنی فاشکح بصرہ الی السقف، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف نظر لگا دی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ اچانک میں دیکھتی ہوں ومالت یدہ، کہ آپ کا دست مبارک اچانک سے نیچے آ جاتا ہے، جسم مبارک جھلک جاتا ہے۔ آپ کے وجود مبارک سے مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ جو خوشبو میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں سونگی تھی۔ فلما خرجت نفسہ لم اجد ریحا قط اطیب منہ، کہ اس خوشبو سے بہترین خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگی۔ 12 ربیع الاول سوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ روح ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی اپنی حالت مبارک یہ تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ صحابہ اکرام پیدل چلنا انہوں نے شروع کر دیا، جنگلوں تک چلے گئے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے تگڑے دل کا مالک، جن کے متعلق صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ آپ میرے ابا جان کو نماز کروانے کا حکم نہ دیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم کو حکم دیں، وہ بڑے تگڑے دل کے مالک ہیں۔ لیکن جب وفات کی خبر سنی تو ان کی حالت یہ تھی کہ اپنی تلوار کو ننگا کر کے لوگوں کو لڑکانا شروع کر دیا، من قال ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات فاضربوا، کہو کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانی سے پردہ روح ہو چکے ہیں، میں فاروق اعظم اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یعنی ایسے تگڑے دل کے مالک تھے لیکن برداشت نہ کر سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالت دیکھی، حجرہ عائشہ میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹاتے ہیں اور آپ کے رخ انور کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گرا تھا، لیکن یہ کوئی قطرہ پہلی دفعہ نہیں گرا تھا، یہ دوسری مرتبہ گرا تھا۔ ایک مرتبہ غار ثور میں گرا تھا کہ جس وقت جب آنکھوں سے آنسو کا قطرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے اوپر گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا ما یبکیک ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہوا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پھر آنسو کا قطرہ گرا، لیکن آج آپ بیدار نہیں ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح روتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے عظیم کام لینا تھا اس لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ آپ سیدھا منبر نبوی کے اوپر تشریف لے گئے، حاضرین مجلس کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شدت صدمہ کی وجہ سے انہوں نے آپ کی بات کی پرواہ نہ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زوردار لہجے میں فرمایا علی رسلک یا عمر، کہ عمر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جاؤ، اجلس یا عمر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم الله على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد نبيه. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی اور مہلت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا ہے, اللہ کے امر کو غالب کر کے دکھایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل ہم تک پہنچایا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. اس کام کی تکمیل کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا ہے. تمہیں ایک نہج, ایک طریقے, ایک رستے کے اوپر چلا دیا ہے. اب تم میں سے ہر آدمی پر موت سے پہلے اللہ کی محبت حجت پوری ہوگی کہ تمہارے پر موت میں آنا ہے, لیکن تمہارے لیے رستہ واضح ہو چکا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد رب محمد فإن الله حي لا يموت. کہ جو بندہ تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ میری بات سن لے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بشر ہے, ان کے اوپر موت آ چکی ہے, وہ اس دنیا پانی سے پردہ وہ ہو چکی ہے. اور جو بندہ تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہے وہ بھی میری بات اپنے کانوں کو کھول کر سن لے. فإن اللہ حی لا يموت, کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھی, ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اس کے اوپر موت نے کبھی نہیں آنا. لہذا ہمیں حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا, اللہ کی عبادت کرنے کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی. ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے پیغمبر ہے, ان سے پہلے بھی اللہ کے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں, اس دنیا پانی سے پردہ ہو چکے ہیں. کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کے شہید ہونے کے بعد اس دین کو چھوڑ دو گے؟ نہیں. دوسرے مقام پر فرمایا انک میت وانہم میتون, کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے, اور جو آپ کے دشمن ہیں انہوں نے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے. تیسری آیت کی تلاوت فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس دنیا کے اندر جو ذی روح شے ہے, ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چوتھی آیت کی تلاوت فرمائی کل شیء ہالک الا وجہہ, اللہ کی ذات عالی کے علاوہ ہر شے نے ہلاک ہو کر رہنا ہے. اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. پانچویں آیت کی تلاوت فرمائی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شے نے فنا ہو جانا ہے, ہر شے نے نیست و نابود ہو جانا ہے. اگر باقی رہنا ہے تو صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات میں باقی رہنا ہے. جبریل امین کے اوپر میں بھی موت میں آ جانا ہے, حتیٰ کہ ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے, حتیٰ کہ خود موت کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے. اگر باقی رہنا ہے تو صرف اور صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اکیلے خالق کائنات کی ذات میں رہنا ہے, باقی اور کسی نے باقی نہیں رہنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اپنے دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو. بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے, جو نور ہے, جو شفا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد اپنی کتاب اور آپ کی سنت کو ہمارے درمیان موجود رکھا ہے. جب تک تم ان دونوں چیزوں کے اوپر مضبوطی سے تھامے رہو گے, مضبوطی سے عمل پیرا رہو گے, تو کبھی گمراہی کے قریب نہیں جا سکو گے. اے ایمان والو, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ولا یشغلنکم الشیطان. اے ایمان والو, حق اور انصاف کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو, تمہیں دین حق سے شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکے. یہ بات یاد رکھیے گا. 12 ربیع الاول یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے.
ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق حاصل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مبارک ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمام ائمہ کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ پیدائش کے اوپر اختلاف ہے، لیکن اکثر ائمہ فرماتے ہیں 9 ربیع الاول یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جشن مناتے ہیں، لیکن اس دن کے اوپر اختلاف ہے کہ آیا آپ کی پیدائش ہوئی تھی یا نہیں۔ ہم نے اختلاف والی چیز کو ترجیح دے کر جو اتفاق والی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ 12 ربیع الاول یہ بالاتفاق تمام مسالک کے نزدیک یہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنی ولادت کا جشن کبھی نہیں منایا، نہ قرآن سے ملتا ہے نہ احادیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی ساری زندگی اپنی ولادت کا جشن منایا اور نہ ہی کسی اور کو حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ روح ہو جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 2 سال تک خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے بھی آپ کی ولادت کے متعلق جشن نہیں منایا۔ جشن عید میلاد النبی دین اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں جائز ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدین کے علاوہ اور کوئی عید اس دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ان 2 عیدین کے علاوہ اگر کوئی اور عید گھڑتا ہے تو وہ بدعت کو گھڑتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں اکثر اپنے جمعہ کے اندر یہ بات بیان کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، ایک بدعت کو ایجاد کرتا ہے، تو وہ صرف بدعت کو ایجاد نہیں کرتا بلکہ اس بدعت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک سنت کو بھی اس دنیا سے اٹھا لیا کرتے ہیں۔ گویا کہ بدعت کا مرتکب صرف بدعت کو ایجاد نہیں کر رہا بلکہ ایک سنت نبوی سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول یہ آپ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 2 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 5 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال تک خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ 47 سال تک انہوں نے دین کا کام کیا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو جشن منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی خود منایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ 55 سال تک انہوں نے دین کا کام کیا، لیکن انہوں نے کبھی نہ خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے 38 سال تک دین کا کام کیا، لیکن نہ خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 60 سال تک انہوں نے دین کا کام کیا، نہ خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ سیدنا علی اجہری رحمہ اللہ انہوں نے 62 سال تک دین کا کام کیا، لیکن نہ خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ اور علی اجہری انہوں نے 62 سال تک کام کیا، لیکن نہ خود منایا اور نہ ہی منانے کا حکم دیا۔ تو اب ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اب ذرا سوچئے گا، یہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے؟ شیطان نے رب کو چیلنج دیا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دینا، میں تیرے لوگوں کو تجھ سے بھڑکا کر انہیں گمراہی کی طرف چلا دوں گا۔ اب وہ یہی کر رہا ہے۔ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں سے ایک موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک موقع ایسا تھا جہاں پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا۔ جہاں پر افسوس کرنا چاہیے تھا وہاں پر ہم خوشی مناتے ہیں، جہاں پر ہمیں خوشی منانی چاہیے تھی وہاں پر ہم کرتے ہیں۔ وہ 2
वाक़े कौन से हैं? एक मुहर्रम हराम के महीने में 10 मुहर्रम का दिन आता है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला 10 मुहर्रम उनकी शहादत का दिन है। लेकिन जरा सोचिए, शहादत का दिन है, शहादत का रुतबा अल्लाह ने उनको अता फरमाया, और शहादत का इतना बुलंद रुतबा है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि शहीद का खून जमीन पर बाद में गिरता है, मैं अल्लाह जन्नत के फैसले पहले किया करता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उनके ऊपर मातम किया करते हैं। हमें खुश होना चाहिए था कि अल्लाह ने उनके ऊपर जन्नत के फैसले कर दिए हैं, हमें खुशी का इजहार करना चाहिए था, लेकिन हम मातम करते हैं, रस्ते बंद किया करते हैं। अब जरा सोचिए, अल्लाह के दीन ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया कि अगर रस्ते से तुम एक तकलीफ दे चीज को हटा दोगे, अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन जब कोई दिन आता है, हम क्या करते हैं? रस्ते बंद कर दिया करते हैं। 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, पूरा दिन रस्ते ब्लॉक कर दिया करते हैं। कई लोगों की मौत हो जाया करती है, हम सिग्नल बंद कर दिया करते हैं। किसी की कोई मजबूरी हो, वो कोई रास्ता नहीं कर सकेगा। हम लोगों को आसानी के लिए पैदा किए गए हैं कि हमने एक दूसरे के ऊपर आसानी करनी है, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर मुश्किल करते जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। यहाँ पर हमें अफसोस करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि अंबिया तो दीगर भी इस दुनिया से बरदारू हुए। कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन 1,24,000 अंबिया इकराम के इस दुनिया से जाने से एक ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं हुई थी, वो बंद हुई है। तो किस पर बंद हुई है? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बंद हुई है। और वो क्या चीज है? वो है वही नबूवत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत के दरवाजे को, वही के सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इस दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करते हुए लोगों के दरमियान खाने को तकसीम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बड़े से बड़े केक को तैयार करते हैं, ऊपर लिख देते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसी नबी के नाम के ऊपर हम छुरियां चलाते हैं। और अब हम मुसलमान हैं। आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जब जैसे ही केक करता है तो किस तरह लोग झपट्टा मार के उसके ऊपर जाते हैं, किस तरह लोग छीनते हैं, किस तरह लोग बेहरमती किया करते हैं। हम लोग झंडियां लगाते हैं, चीजें तैयार करते हैं, लेकिन जो ही ये दिन गिरता है वही झंडिया, वही नबी का नाम जमीन के ऊपर गिरा होता है। हमें लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है। हमने एक दूसरे के ऊपर आसानी करनी है। ये जो रास्ते बंद किया कर दिए जाते हैं, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर आसानियां करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी तमाम जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए।